بعض اوقات نا ایک چھوٹا سا جملہ انسان کے پوری دن کی تھکن ختم کر سکتا ہے، اور ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اسے عزت، محبت اور قدر ملے۔ تو شوہر بھی ایک انسان ہی ہے نا، وہ بھی اس سے مختلف نہیں ہے۔ اکثر مرد نا اپنی خواہشات زبان سے بیان نہیں کرتے، لیکن دل ہی دل میں چاہتے ہیں کہ ان کی بیوی ان سے کچھ خاص باتیں کہیں۔ مجھے ایسے کمنٹس آتے ہیں جس میں خواتین مجھے یہ کہتی ہیں کہ ہسبینڈ ٹائم نہیں دیتے، یا ہسبینڈ آوازار رہتے ہیں ہم سے، یا ہماری زندگی میں بڑے مسائل ہیں کیونکہ ہسبینڈ جو ہے نا وہ خوش نہیں ہوتے۔ تو آج کی ویڈیو نا میری ان سب بہنوں کے لیے ہیں جو یہ اکثر یہ شکایتیں کرتے نظر آتی ہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو میں نا میں آپ سے ایسے 10 جملے شیئر کروں گی جو محبت، اعتماد اور احترام کے رشتے کو مضبوط بنا سکتے ہیں۔ یہ جملے صرف الفاظ نہیں ہیں بلکہ خوشحال ازدواجی زندگی کی بنیاد ہو سکتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر چینل پہ نئے ہیں تو چینل سبسکرائب کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اسے لائک اینڈ شیئر آپ نے ضرور کرنا ہے۔ السلام علیکم اینڈ ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ جی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور سٹارٹ کرتے ہیں ہم اپنی ویڈیو کو باقاعدہ سے۔ دیکھتے ہیں پوائنٹ نمبر 1 کیا ہے۔ دیکھیں، پہلا جملہ جو آپ نے بولنا ہے نا وہ یہ ہے کہ مجھے آپ پہ فخر ہے۔ ہر شوہر اپنی محنت کی قدر چاہتا ہے، چاہے وہ ملازمت کرتا ہو، کاروبار کرتا ہو، یا خاندان کے لیے جد و جہد کر رہا ہو۔ اگر بیوی محبت سے کہہ دے نا کہ مجھے آپ پہ فخر ہے، تو یہ جملہ اس کے لیے بہت حوصلہ افزا ہو سکتا ہے، کیونکہ تعریف جو ہے نا وہ انسان کو مزید بہتر بننے کی اور بنانے کی ترغیب دیتی ہے۔ ہر انسان نا اس دنیا میں تعریف چاہ رہا ہوتا ہے، چاہے میں ہوں، آپ ہیں، کوئی بھی انسان ہے۔ تعریف انسان کو ایک نیا عزم دے دیتی ہے۔ اس لیے اگر آپ کسی کو یہ کہیں، ایک چھوٹا سا جملہ ہے نا کہ مجھے آپ پہ فخر ہے، لیکن یہ اگلے بندے کی انرجی کو بوسٹ کر سکتا ہے، وہ بہتر طور پہ بلکہ بہت زیادہ اچھے طریقے سے مزید کام کرنے کی خواہش اپنے اندر پیدا کرے گا کہ ہاں میرے گھر والوں کو مجھ پہ فخر ہے تو مجھے اس سے اور اچھا کرنا چاہیے۔ اس لیے تعریف ضرور کیجیے، اور تعریف کیجیے اور اچھے الفاظ میں اس کا اظہار بھی کیجیے۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 2 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے۔ دیکھیں، دعا سے بڑھ کے نا کوئی تحفہ نہیں ہوتا۔ جب بیوی اپنے شوہر کے لیے دل سے دعا کرتی ہے تو اسے محبت اور اپنائیت کا احساس بڑھتا ہے۔ اور میں ایک چیز آپ کو بتاؤں، بیوی کی دعا شوہر کے رزق میں، اس کے حق میں بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ وہ خواتین میں نے دیکھی ہیں، صبح صبح ہسبینڈ کام پہ جا رہے ہوتے ہیں نا تو ایک عجیب منہ بنا کے یا صبح صبح جھگڑا کر لینا۔ صبح صبح یہ والا کام نہ کیا کریں، چاہے کتنا بھی بڑا مسئلہ ہو، مشکل ہو، صبح صبح دعا دے کے رخصت کیا کریں۔ اور کیونکہ شوہر کا رزق جو ہوتا ہے نا وہ دعا سے بہت بڑھ جاتا ہے، بیوی کی دعا سے خاص طور پہ۔ اس لیے اپنے شوہر کو ہمیشہ دل سے دعا دیں اور دعا کرتے رہیں۔ کبھی کبھار نا صرف اتنا کہہ دینا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ کو سلامت رکھے، بہت خوشگوار احساس دے سکتا ہے۔ آپ اپنے اوپر ہی لے کے دیکھیں، اگر کوئی آپ کو پیار سے یہ بات کہہ دے نا کہ آپ سلامت رہیں اور آپ خوش رہیں، تو ہمیں خود بہت خوشی ہوتی ہے۔ تو بالکل یہی حال ہسبینڈس کا بھی ہوتا ہے، اگر آپ چھوٹی سی دعا دے دیں گی نا تو بڑا خوشگوار احساس بن جائے گی۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 3 کی طرف۔ آپ کی محنت کی میں قدر کرتی ہوں۔ دیکھیں، اکثر شوہر نا اپنی ذمہ داریوں میں مصروف رہتے ہیں، انہیں خوشی ہوتی ہے جب کوئی ان کی کوششوں کو محسوس کرے۔ اگر بیوی یہ کہہ دے نا کہ میں جانتی ہوں آپ ہمارے لیے بہت محنت کرتے ہیں اور میں اس کی قدر کرتی ہوں، تو یقین کیجیے یہ جملہ دل کو چھو لیتا ہے۔ کہ انسان صبح سے لے کے شام تک، رات تک محنت کرتا ہے، چاہے وہ کسی آفس میں بیٹھا ہو۔ اکثر خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ مرد گھر سے چلے گئے، اے سی والے آفس میں جا کے بیٹھ جائیں گے، انہیں تو کوئی کام نہیں ہے۔ کوئی بھی ایسا کام نہیں ہے دنیا میں جس کے اگر پیسے مل رہے ہیں نا تو اس میں محنت نہیں ہو رہی، محنت ہو رہی ہے۔ چاہے وہ ایک آفس میں بیٹھ کے محنت کر رہا ہے، چاہے وہ فیلڈ میں باہر ہے، چاہے وہ ایک دکان پہ بیٹھا ہے، چاہے وہ ایک بیچارہ مزدور ہے، جو بھی ہے، ہر انسان اپنے اپنے لیول پہ، اپنے اپنے باؤنڈریز میں محنت ضرور کر رہا ہوتا ہے۔ اگلے بندے کی محنت کی قدر لازمی ہونی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کی محنت کی قدر نہیں ہے، آپ گھر میں کام کر رہی ہیں، آپ اتنی گرمی میں کچن میں اگر کھڑی ہیں تو یقیناً آپ بھی محنت ہی کر رہی ہیں نا، یہ بھی آپ کی محنت ہی ہے کہ آپ اپنے گھر کا، اپنے بچوں کا، اپنے شوہر کا خیال کر رہی ہیں، اپنے گھر والوں کا خیال کر رہی ہیں۔ لیکن جیسے آپ یہ بات سننا چاہتی ہیں، ایسے آف کورس ہسبینڈ بھی یہ بات سننا چاہتے ہیں، اس لیے یہ جملہ بول دیا کریں۔ چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 4 کی طرف۔ پوائنٹ نمبر 4 یہ ہے کہ آپ نے کہنا ہے مجھے آپ پہ اعتماد ہے۔ دیکھیں، اعتماد جو ہوتا ہے نا وہ ہر رشتے کی بنیاد ہوتا ہے۔ جب شوہر محسوس کرتا ہے نا کہ اس کی بیوی اس پہ بھروسہ کرتی ہے، وہ تو خود کو زیادہ مضبوط محسوس کرتا ہے۔ یہ جملہ کہیں کہ مجھے آپ کے فیصلوں پر اعتماد ہے۔ میاں بیوی کو گاڑی کے 2 پہیے کہتے ہیں نا، تو ظاہر ہے ایک پہیہ الگ سے اپنا فیصلہ کر کے ایک سے مطمئن تو نہیں چل سکتا، دونوں کا فیصلہ ایک ہی ہوگا تو تب وہ آگے بڑھیں گے۔ اس لیے اگر آپ ہسبینڈ کے فیصلوں پہ چلتی ہیں اور اس پہ اعتماد کرتی ہیں تو یہ بات کہہ بھی دیجیے۔ ہم لوگ نا بہت سی باتیں دلوں میں رکھ کے دنیا سے ہی چلے جاتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں،
اور بہت سی اچھی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیں کسی سے بھی کہنی پڑتی ہیں، کوئی بھی رشتہ کہنی ہوتی ہیں لیکن ہم نہیں کہہ سکتے. ہم پتہ نہیں کیوں وہ جملے، وہ باتیں، اچھی باتیں اپنے دلوں میں رکھ لیتے ہیں، بری باتیں ہم منہ پہ کہہ دیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں جی میرا دل صاف ہے. تو آپ کے دل میں چھپی ہوئی برائی جو ہے وہ تو اگر زبان پہ آ گئی تو آپ نے دل صاف کر لیا، لیکن جو دل میں آپ کے اچھی چیزیں ہیں وہ بھی دنیا میں کہنا شروع کر دیں. سو اس لیے یہ والی بات بھی ہسبینڈ سے ضرور کہیں کہ مجھے آپ کے فیصلوں پہ اعتماد ہے، آپ بہت اچھے ڈیسیژنز لیتے ہیں اور آپ نے اب تک ہمارے لیے بہت اچھے ڈیسیژنز لیے، انشاءاللہ آنے والی زندگی میں بھی آپ کے فیصلے ہمیں بہت آگے لے کے جائیں گے. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 5 کی طرف. پوائنٹ نمبر 5 از آپ کے ساتھ وقت گزارنا مجھے اچھا لگتا ہے. دیکھیں مصروف زندگی میں نا کچھ وقت صرف ایک دوسرے کے لیے نکالنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اگر بیوی محبت سے یہ کہہ دیں نا کہ آپ کے ساتھ بیٹھ کے بات کرنا مجھے بہت اچھا لگتا ہے، تو اس سے تعلقات مزید مضبوط ہو سکتے ہیں. ایک دوسرے کے لیے وقت نکالیں. یہ موبائل فون میں لگے رہنا اور اپنی زندگی میں، اپنی گوسپس میں، اپنے فرینڈ سرکل میں مصروف رہنا، ایک دوسرے کو ٹائم نہ دینا، بس یہ سوچ لینا کہ ٹھیک ہے ہم تو میاں بیوی ہیں ہی نا، ہم تو ایک گھر میں رہ رہے ہیں، ہمیں ایک دوسرے کے ٹائم کی ضرورت نہیں ہے. ایسا نہیں ہے جناب، ہر ایک کو ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالنا پڑے گا. آپ ایک دوسرے کے لیے ٹائم نکالیں گے تو آپ کا رشتہ مضبوط ہوگا. سو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ لگا کے، چاہے دن میں آپ ایک دوسرے کو، ظاہر ہے ہر بندہ اپنے ٹائم آج کل کاموں میں مصروف ہے، زندگی بہت فاسٹ ہے، ہر بندہ آگے جانا چاہ رہا ہے، لیکن کم از کم دن میں آدھا گھنٹہ ایک دوسرے کے لیے ضرور نکالیں. موبائل فون چھوڑ کے، اپنے سارے کام چھوڑ کے، موبائل ٹی وی کے علاوہ جسٹ ایک دوسرے سے بات کریں، ایک دوسرے کے پورے دن کا حال احوال پوچھ لیں کہ دن کیسا گزرا، کیا کیا. تو یہ چیزیں بہت بہت زیادہ معنی رکھتی ہیں اور بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. میری مدر ایک ورکنگ وومن تھی، اللہ پاک ان کے درجات بلند کرے، اور میرے فادر بھی جاب کرتے تھے. تو لیکن میں نے ایک چیز میں آپ کو بتاؤں میں نے کیا دیکھی ان میں. ظاہر ہے ایک ورکنگ وومن ہے، اس نے گھر آ کے اپنے بچے سنبھالنے ہوتے تھے، گھر کو دیکھنا ہوتا تھا، تو ان کے پاس اس طرح سے ایسا ٹائم نہیں ہوتا تھا بیٹھنے کا، کیونکہ زندگی بھاگ رہی تھی اور اس بھاگتی بھاگتی زندگی میں وہ بیچاری اللہ کے پاس چلی گئیں. خیر ہر ایک نے جانا ہے. تو بات یہ تھی کہ میں نے ہمیشہ ان کو دیکھا کہ جب وہ کچن میں کام کری ہوتی تھیں نا، رات کے ٹائم اکثر روٹی بنا رہی ہوتی تھیں یا کھانا بنا رہی ہوتی تھیں، تو میرے فادر نا وہاں کھڑے ہو جاتے تھے اور ان کی کام میں ہیلپ بھی کر دیتے تھے، چھوٹی موٹی کوئی سیلڈ کاٹ لیا، کوئی چھوٹا موٹا کام کر لیا، ساتھ ساتھ وہ اپنے دن کی ساری باتیں دونوں کر لیتے تھے. تو ضروری نہیں ہے کہ ٹائم نکالنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ جو ہے نا وہ آپ کے لیے پورا دن ایک فری ہوگا جس میں اب آپ سارے کاموں سے فارغ ہیں. اگر آپ نے ایک دوسرے کو وقت دینا ہے، آپ نے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے، تو آپ کوئی بھی ٹائم نکال سکتے ہیں، کوئی بھی ٹائم سلاٹ آپ کو مل سکتا ہے اس میں. چلتے ہیں جناب اگلے پوائنٹ کی طرف، جو ہے پوائنٹ نمبر 6. اور پوائنٹ نمبر 6 یہ ہے، شکریہ ادا کیجیے. شکریہ کہہ دیجیے، تھینک یو کہہ دیں. چھوٹا سا لفظ ہے لیکن اس کا اثر بہت بڑا ہوتا ہے. دیکھیں کوئی انسان چھوٹا کام کرے یا بڑا کام کرے، اگر دل سے اس کا شکریہ ادا کر دیا جائے نا، تو یہ احترام کا اظہار ہوتا ہے، یہ اگلے بندے کو بہت خوشی دیتا ہے. تھینک یو کہہ دینا نا، شکریہ کہہ دینا، چھوٹا سا لفظ لگتا ہے، ہم کہتے ہیں چلو نہیں بھی کہہ دیا تو خیر ہے، پتہ تو ہے کہ میں شکر گزار ہوں. نہیں، آپ کی زبان سے بھی شکریہ کا لفظ ادا ہوگا تو اگلے بندے کے دل میں آپ کی عزت و احترام بڑھے گا. یہ جو شکریہ یا معذرت ہے نا، چھوٹے سے الفاظ ہیں لیکن یہ دوسرے بندے کے دل میں آپ کی عزت بڑھا دیتے ہیں. کوئی بھی رشتہ ہے، ہسبینڈ وائف کا رشتہ ہے، کوئی بھی رشتہ ہے آپ کا دنیا میں، اگر آپ یہ چھوٹے چھوٹے الفاظ ادا کریں گے نا، تو یقین کیجئے یہ آپ کے رشتے کو مضبوط بنائیں گے. چلتے ہیں جناب پوائنٹ نمبر 7 کی طرف. پوائنٹ نمبر 7 از کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو مجھے معاف کر دیجیے. ابھی میں نے آپ سے کہا نا کہ شکریہ یا معافی، معذرت، یہ الفاظ بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. دیکھیں معافی مانگنا کمزوری نہیں ہوتی بلکہ ایک مضبوط کردار کی علامت ہوتی ہے. اختلافات نا ہر رشتے میں ہو جاتے ہیں، اور مسئلہ پتہ کب ہوتا ہے؟ جب میاں بیوی انا میں آ کر معافی مانگنا چھوڑ دیتے ہیں. تو اپنی انا کو چھوڑ دیجئے، معافی مانگنا سیکھ لیجئے، تو بہت سے جھگڑے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں. بعض چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو محض انا کی بنیاد پہ بہت بڑے جھگڑوں میں تبدیل ہو جاتی ہیں، بہت بڑے بڑے پرابلمس کریٹ ہو جاتے ہیں. اور یہی باتیں اگر آپ محض ایک چھوٹا سا لفظ معذرت کر کے اس کو ختم کر سکتے ہیں تو اس کو ختم کر لیجئے. کیونکہ انائیں جو ہوتی ہیں نا، یہ رشتوں کے بیچ میں جنگیں بنا دیتی ہیں اور رشتے ختم کر دیتی ہیں. انا جیت جاتی ہے، رشتے ہار جاتے ہیں. اپنے رشتوں کو ہارنے نہ دیں. کوئی بھی رشتہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، بہن بھائیوں کا رشتہ ہے، کسی کے ساتھ کوئی بھی ریلیشن شپ ہے، اپنی صرف انا کی بیس پہ نا رشتوں کو نہ ختم کیجیے. انا کو چھوڑ دیجیے. یہ انائیں یہیں رہ جائیں گی، یہ اختلافات یہیں رہ جائیں گے اور انسان یہاں سے کہیں بہت دور چلا جائے گا.
اچھا جناب 8ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. یہاں پہ میں تھوڑی سی سینٹی ہو گئی تھی. 8ویں پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں. 8واں پوائنٹ یہ ہے کہ میں آپ کی بات سننا چاہتی ہوں. دیکھیں ہر انسان چاہتا ہے کہ کوئی سے توجہ سے سنے. جب شوہر اپنے دن کی باتیں کرے نا تو موبائل ایک طرف رکھ دیجیے خدا رہا, یا آپ نے ٹی وی پہ آپ نے کوئی فیوریٹ سیریل لگایا ہوا ہے نا اس کو بند کر دیجیے, توجہ سے بات سنیں. دیکھیں توجہ سے نا کسی کی بات سننا بھی محبت کا اظہار ہوتا ہے. اور پھر یہ کہنا کہ میں آپ کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی ہوں, یہ بھی بہت اچھی چیز ہے. دیکھیں اگر کوئی بندہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے نا تو اس کا مطلب ہے اس نے آپ کو کسی قابل سمجھا ہے, وہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہے اپنے بارے میں یا اپنی کوئی بات یا کوئی ایسی چیز جو کسی سے شیئر نہیں کر رہا. سو اب آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ پوری ایمانداری سے پوری توجہ سے اس کی بات سنیں اور اس پہ اپنا رسپانس دیں. جتنا آپ کر سکتی ہیں اس پہ بہتر رسپانس کے لیے وہ کوشش ضرور کر لیجیے. پوائنٹ نمبر 9 کی طرف چلتے ہیں جناب. پوائنٹ نمبر 9 از آپ میرے لیے اہم ہیں, آپ میرے لیے امپورٹنٹ ہیں. بعض اوقات نا انسان صرف یہ سننا چاہتا ہے کہ وہ کسی کی زندگی میں کتنا خاص مقام رکھتا ہے, اور خاص طور پہ بیوی اگر یہ بات کہہ دینا کہ آپ میری زندگی کا اہم حصہ ہے تو یہ جملہ تعلقات میں اپنائیت پیدا کرے گا. ٹھیک ہے, کسی کے لیے امپورٹنٹ ہونا ایک انسان کو بہت انٹرنل سیٹسفیکشن دیتا ہے, اس کی ایگو سیٹسفائیڈ ہوتی ہے. تو یہ بات کہہ دیجئے کہ آپ میرے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں تو آپ دیکھیے گا آپ کی زندگی کیسے بدلے گی. اچھا ابھی تک میں نے نا 9 پوائنٹس آپ لوگوں سے کہہ دیے ہیں. لاسٹ پوائنٹ کی طرف بڑھنے سے پہلے ایک چیز میں آپ کو بتا دوں, یہ جو چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ میں نے آج باتیں شیئر کی ہیں نا, یقین کیجئے اس میں سے اگر آپ 60 to 70% بھی اپنی زندگی میں اپلائی کر لیں نا, آپ کو اپنی زندگی میں بہت بہتری آتی محسوس ہوگی. یہ بات میں آپ کو بالکل ٹھیک کہہ رہی ہوں. یہ وہ باتیں ہیں, وہ جملے, اس میں کچھ نیا پن نہیں تھا, کوئی نئی چیز نہیں تھی جو میں نے آپ کو باتیں بتائی نا. یہ وہ چیزیں بس ہم بھول چکے ہیں, ہم دھیان نہیں دیتے. صرف ہم نے تھوڑا سا دھیان کرنا ہے اور اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنا لینا ہے. ایک دفعہ یہ زندگی ملی ہے, اس کو اناؤں میں الجھ کے, لڑائیوں جھگڑوں میں الجھ کے مت ضائع کریں. زندگی کا ایک ایک پل, ایک ایک لمحہ قیمتی ہے, ضائع نہ کریں. اسے جتنا انجوائے کر سکتے ہیں, جتنا خوش رہ سکتے ہیں رہ لیجئے. آخری پوائنٹ کی طرف چلتے ہیں جناب. آخری پوائنٹ یہ ہے جو ہم اکثر ٹی وی ڈراموں میں ہم دیکھ لیتے ہیں, موویز میں دیکھ لیتے ہیں, لیکن ہم نہیں کہتے, اور وہ یہ ہے کہ مجھے آپ سے محبت ہے. یہ شاید سب سے آسان مگر سب سے کم کہا جانے والا جملہ ہے میاں بیوی کے ریلیشن شپ میں. ٹھیک ہے جی, محبت صرف محسوس نہیں کی جاتی بلکہ مناسب موقع پہ نا اس کا اظہار کرنا بھی ضروری ہوتا ہے. اور ایک سچا اور دل سے کہا گیا اظہار جو ہے وہ رشتے کو مزید خوبصورت بنا سکتا ہے. تو جناب یہ تمام جملے نا اسی وقت مؤثر ہوتے ہیں جب آپ اخلاص, احترام اور سچائی کے ساتھ کہیں. یاد رکھیے گا خوشحال ازدواجی زندگی صرف میاں بیوی یا صرف شوہر کی ذمہ داری نہیں ہوتی, بلکہ دونوں کی مشترکہ کوشش, اچھے اخلاق, باہمی احترام اور کھلے دل سے کی گئی گفتگو ان چیزوں کو میں بہت زیادہ مضبوط بناتی ہے. تو جناب اگر آپ یہ ویڈیو پسند آپ کو آ گئی ہے تو آپ نے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا ہے اور اپنے فرینڈز اینڈ فیملی کے ساتھ شیئر کر دیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنی ازدواجی تعلقات کو اور زندگی کو محبت اور احترام کے ساتھ مضبوط بنا سکیں. اور آپ کی شادی, رشتوں, خواتین کی شخصیت سازی اور مثبت زندگی سے متعلق ایسی اور بھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں نا, تو انشاءاللہ میری یہ سیریز چل رہی ہے. سو آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے, بیل آئیکن کو ساتھ پریس کر دیجئے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کے گھروں میں محبت, سکون, رحمت اور باہمی احترام عطا فرمائے, آمین یا رب العالمین. ویڈیو کو اینڈ کرتے ہیں, انشاءاللہ کل پھر ملیں گے نئی ٹاپک, نئی ویڈیو کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے پیاروں کا خیال رکھیں, مجھے دعا میں یاد رکھیں. جزاک اللہ, ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ.